جو لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ تو کیوں نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا جائے، کیوں نہ ان سے پوچھا جائے آپ کیا کہتے ہیں، صحابہ کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا۔ پوچھنے والے اپنے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، روایت صحیح بخاری میں ہے اور روایت شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، محمد بن حنفیہ نے پوچھا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ پوچھتے ہیں ابا جی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستی اس کائنات میں کون سی ہے؟ محمد بن حنفیہ اگرچہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے ہیں، اپنے لختے جگر ہیں، پتہ ہے عقیدے کا، سب صحابہ کا عقیدہ ہے، وہی محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، لیکن پوچھا کس لیے؟ آپ کو بتانے کے لیے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا۔ پوچھا ابو جی بتائیں، آپ بتائیں کہ نبی کے بعد سب سے بہترین ہستی کس کی، سب سے افضل اور اعلیٰ کون؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بغیر ہچکچائے فرمایا ابو بکر۔ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر کا۔ قلت ثم من، میں نے پھر پوچھا دوسرے نمبر پر کون ہے، ابو بکر کے بعد کون؟ فرماتا ثم عمر۔ پوچھنے کی کیا بات ہے بیٹا، پھر عمر کا مقام ہے، عمر بن خطاب دوسرے نمبر پر نبی کے بعد اس کائنات میں، دوسرے نمبر پر عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں نے اب دوبارہ اسی طرح پوچھا نا کہ پھر کون ہے، یعنی تیسرا نمبر کس کا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے کیا جواب دینا ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ نے جواب یہی دینا ہے کہ میرے عمر کے بعد عثمان ہے۔ مجھے پتا تھا کہ میرے ابو جی نے، علی رضی اللہ عنہ نے، اگر میں نے پوچھا کہ عمر کے بعد کون ہے تو انہوں نے کیا بتانا ہے؟ عثمان۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ چلو سوال کو بدلتے ہیں، سوال بدلتے ہیں، شاید اس سے جواب بدل جائے۔ میں نے پوچھا، میں نے پوچھنے کی بجائے کہہ دیا کہ عمر بن خطاب کے بعد تیسرا نمبر تو پھر آپ کا ہی ہے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا، کتاب صحیح بخاری بھی ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وما انا الا رجل من المسلمین، عثمان بن عفان کے مقابلے میں بھی عام مسلمان ہوں۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کی۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے پوچھے جو ابو بکر کے کندھوں پہ کھیلتے رہے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عصر کی نماز پڑھ کے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نکلے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیار اور محبت سے، شفقت سے نبی کے نواسے کو اٹھایا اپنے کندھوں پہ سوار کر۔ بوڑھے ابو بکر نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو، جو اس وقت کم از کم 6 سال کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کم از کم حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال تھی۔ اس کے بعد کا واقعہ یعنی 6 سال عمر ہے، بوڑھے ابو بکر ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت جو ہے بالکل تھوڑا سا ہے، صرف 2.5 سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 2.5 سال بعد آپ فوت ہو گئے، اور فرماتے ہیں میری عمر اتنی ہی ہے جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعنی 63 سال۔ 63 سال عمر ہونے والی، یعنی کم از کم 61-62 سال تو تھی۔ اس عمر میں بھی 6 سال کے بچے کو اٹھاتے اور کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، پیار ہے، محبت ہے، اور مزاق کر رہے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ اپنے نانے پہ گیا ہے، شبیہم بن نبی، اس کی شکل میرے نبی سے ملتی ہے، مطلب نانکیاں تے گیا ہے، دادکیاں تے نہیں گیا۔ مسکرا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، وعلی یضحک، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ عقیدہ اہل بیت کا کیا ہے کہ صحابہ اس کائنات کے افضل ترین اور اعلیٰ ترین انسان، اور پھر
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو داماد ہے نا، بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو خود ڈائریکٹ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے شرماتے تھے. آخری بات ہے، پوچھنے سے شرماتے ہیں. اور ادھر فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بیٹی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں کہ بیٹی خود نہیں پوچھ سکتی. بیٹی پوچھ نہیں سکتی اپنے باپ سے وہ مسئلہ، اور ادھر علی المرتضیٰ ہیں، داماد ہیں، وہ پوچھ ہی نہیں سکتے شرم کے مارے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا پڑا، جو مسئلہ شرم و حیا کے متعلق تھا. میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے سسر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھوں. میں نے مقداد بن اسود کو کہا، جو صحابی ہیں، مقداد تم جاؤ نبی سے یہ پوچھ کے آؤ، پوچھو کہ کسی شخص کو اگر یہ مسئلہ پیش ہو تو وہ کیا کرے. میرا نام نہیں لینا، میں خود بھی نہیں پوچھ سکتا شرم کے مارے، خود بھی نہیں پوچھ سکتا، اور تم نے بھی جا کر میرا نام نہیں لینا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے مسئلہ پوچھو اور مجھے بتا دو. اس لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں صحابہ کے توسط سے. کس سے؟ علی المرتضیٰ کو بھی مسئلہ بتاتے ہیں تو نبی کے صحابہ بتاتے ہیں. نبی کی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ زندگی کے آداب سیکھتی ہیں. اگر اپنی خانگی زندگی کے بارے میں سیکھتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سیکھتی ہیں، صحابیہ سے سیکھتی ہیں، امہات المومنین سے سیکھتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیا ہے اور آپ کی خانگی زندگی کا طریقہ کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارا دین بھی ہے، ہمارا اسلام بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.